ایک ہی گھر کے 3 معصوم بچوں کی موت پر اہل علاقہ نے لاشیں رکھ کر دھرنا دیا ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بچوں کی موت ڈرون سے گرائے جانے والے بم کے پھٹنے سے ہوئی ہے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں بم گرنے کے اس واقعے میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مارے گئے بچوں کی عمریں 8 سال سے لے کر 2 ماہ تک ہیں۔ اگر سیکیورٹی فورسز والے جب ماریں گے اور یہ بچہ زد میں آئے گا تو پی ٹی ایم سمیت باقی آئیں گے کہ بھائی معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے، حالانکہ ہوسٹیج ان عسکریت پسندوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان شدت پسندوں نے بنایا ہوا ہے۔ آواز کوئی میڈیا کا نہیں اٹھا رہا، مطلب ہمیں کم سے کم اوپنلی تسلیم کر لینا چاہیے، جہاں غلطی ہوتی ہے کہیں۔ اب یہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اس ظلم کا، اس زیادتی کا ازالہ نہیں کر سکتی، لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو فورسز کے بندے مارے جاتے ہیں، کتنے نوجوان، آئے روز جو سچویشن فاٹا میں چلی ہوئی ہے، بلوچستان کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، فاٹا کی سچویشن بلوچستان سے بھی ورسٹ ہے۔ کوشش کریں لوگوں کو میکسیمم انگیج رکھیں کاروبار میں، ادھر ادھر زیادہ سے زیادہ وہ بزی رہیں۔ وہ جب بزی رہیں گے، ان کی معیشت بہتر ہوگی تو کوئی دوسری جانب نہیں جائے گا۔ اور مجھے کوئی بڑا کریڈیبل سورس بتا رہا تھا کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں 1500 سے $2000 کے درمیان ہے۔ اتنی آپ کے پولیس کے آئی جی، ایف سی کے آئی جی کی شاید اتنی نہ بن رہی ہو پراپر طریقے سے، اگر ادھر ادھر والی شاٹیں نہ لگا رہے ہوں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کی، یا سانحے کی، یا دکھ درد، جو بھی کہیں، قرب سے یہ سٹوری رپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ آواز کوئی میڈیا کا نہیں اٹھا رہا، مطلب ہمیں کم سے کم اوپنلی تسلیم کر لینا چاہیے، جہاں غلطی ہوتی ہے کہیں۔ اب یہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اس ظلم کا، اس زیادتی کا ازالہ نہیں کر سکتی، لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو فورسز کے بندے مارے جاتے ہیں، کتنے نوجوان، آئے روز جو سچویشن فاٹا میں چلی ہوئی ہے، بلوچستان کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، فاٹا کی سچویشن بلوچستان سے بھی ورسٹ ہے۔ ایک ہی گھر کے 3 معصوم بچوں کی موت پر اہل علاقہ نے لاشیں رکھ کر دھرنا دیا ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بچوں کی موت ڈرون سے گرائے جانے والے بم کے پھٹنے سے ہوئی ہے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں بم گرنے کے اس واقعے میں خاتون سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مارے گئے بچوں کی عمریں 8 سال سے لے کر 2 ماہ تک ہیں۔ زخمیوں کو میر علی اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے خلاف میر علی چوک میں دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ 3 بچے اور ماں، اور بم گر رہا ہے۔ کل سے بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ امیج بنایا گیا اور یہ حال ہے، وہ حال ہے۔ اب اس میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور فوج کی لڑائی میں کارروائی تھی، اس میں بم یہاں گرا، اس نے تو نہیں دیکھنا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ہیں یا وہ ہیں، تو اس نے تو پھٹنا ہے۔ اور اسے ہی تو کہا جاتا ہے کولیٹرل ڈیمیج، اور اسی وجہ سے تو پی ٹی ایم یا دوسری جو تنظیمیں ہیں یہ بنی ہیں، اور پھر بڑی دردناک سٹوریاں ہیں۔ لیکن ساتھ میں جب آپ دوسرا فیکٹر دیکھتے ہو، عسکریت پسند، مطلب ٹی ٹی پی والے یا دوسرے وہ بھی اس ایکسٹریم پر ہیں۔ عوام بیچاری اس طرف سے بھی مار کھا رہی ہے، اس طرف سے بھی کھا رہی ہے۔ اب فوج والے کہتے ہیں کہ بھائی آس پاس وہی تھے، مطلب یا گھر میں کسی کونے میں تھے یا ساتھ والے گھر میں تھے، تو اب ہم کارروائی میں یہ بھی آ گئے زد میں، تو ہماری تو انٹینشن نہیں تھی معصوم کو مارنے میں۔ پھر ایک اور ویڈیو کل سے گردش کر رہی ہے کہ ایک لڑکے کو یرغمال بنائے، ادھر سے ہی گولیاں چلائی جا رہی ہیں سیکیورٹی فورسز پر۔ اب سیکیورٹی فورسز پر چلائی جا رہی ہیں، وہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز والے جب ماریں گے اور یہ بچہ زد میں آئے گا تو پی ٹی ایم سمیت باقی آئیں گے کہ بھائی معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے، حالانکہ ہوسٹیج ان عسکریت پسندوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان شدت پسندوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو بڑی ہماری اس سے گزر رہی ہے کئی عرصے سے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔
ایسے درجنوں واقعات ہیں، معصوم لوگ مارے گئے۔ عمران خان نے جب آپ کو یاد ہوگا ان ڈرون حملوں کے خلاف، اس وقت تو امریکہ کرتا تھا، دھرنا دیا، پھر ایک جرنل نے تو باقاعدہ کہا کہ یہ صحیح ہے۔ عمران خان نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بڑے جو ہے نا بے شرمی کی بات ہے کہ یار معصوم لوگ مر رہے ہیں ڈرون اٹیکوں میں، یہ دیکھتے تو ہے نہیں، اور امریکن ایسے اٹیک کر دیتے ہیں اس پر۔ تو پھر اس چیز پہ عمران خان کو بڑی پذیرائی بھی ملی کہ یار یہ ڈرون حملوں کے خلاف ہوا، یہ وہ۔ ایسا نہیں ہے، ڈرون حملوں میں بہت طالبان سمیت بڑے بڑے جو کمانڈر تھے وہ مارے بھی گئے، امریکہ کے جو ڈرون تھے ان میں مارے بھی گئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر 99 آپ شدت پسند ماریں، ایک بھی مظلوم ماریں، تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے 99 مارے ہیں تو یہ ایک بھی ایسے وہ ہو گیا تو ایشو نہیں ہے۔ اس پر ہمارا مذہب یا دوسرا کیا کرتا، قانون کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بھی اگر معصوم سزا وہ ہو گیا، عدالتوں پر جس نظام پہ ہم چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک بھی بے گناہ کو اگر سزا ہو گئی تو پھر وہ کیا ہوگا، اس نے بھی پھر وہی روش اختیار کر لینی ہے، دوسرے والی۔ تو اس پر دھرنا جاری ہے، آواز کوئی میڈیا کا نہیں اٹھا رہا۔ مطلب ہمیں کم سے کم اوپنلی تسلیم کر لینا چاہیے، جہاں غلطی ہوتی ہے کہیں۔ اب یہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اس ظلم کا، اس زیادتی کا ازالہ نہیں کر سکتی، لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو فورسز کے بندے مارے جاتے ہیں، کتنے نوجوان، آئے روز جو سچویشن فاٹا میں چلی ہوئی ہے، بلوچستان کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، فاٹا کی سچویشن بلوچستان سے بھی ورسٹ ہے، اور ہمیں بھی اتنا ایکسپوجر نہیں تھا۔ جب ہم یونیورسٹیوں میں پڑھنے گئے، تھوڑا سا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اندازہ ہوا کہ یار ہم بلوچستان والے تو رونا روتے ہی ہیں، ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی آواز اٹھا لیتے ہیں، پھر بھی دنیا تک اپنی بات کسی نہ کسی ہر طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ وزیرستان والے ہم سے زیادہ مظلوم بھی ہیں اور زیادہ بیچارے ظلم و زیادتی کا شکار بھی ہیں، اور دونوں اطراف سے ہیں۔ تو یہ کل والا واقعہ، اس کو پر جو سٹوریز آ رہی ہیں انتہائی دکھی ہیں، اور میڈیا کا رپورٹ نہ کرنا اور زیادہ دکھ دیتا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کا اس پہ سامنے آ کے اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں اوپنلی نہ بتانا، اور وہ جو بھی ہے، میں کہہ نہیں رہا آپریشن ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، نہ آخری ہے، خدا کرے آخری ہو، لیکن ہو جاتا ہے۔ میں وہی ہے کہ معصوموں کو تو کوئی اس طرف سے کم اب سیکیورٹی فورسز والے کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم تو نہیں مارنا چاہتے تھے، یا ان میں چھپے ہوئے تھے، یا جو بھی وجہ تھی، لیکن گئے تو صحیح نا۔ اب ہم شدت پسندوں اور فورسز میں ہم یہ بھی مورد الزام سیکیورٹی فورسز کو اس حوالے سے بھی ٹھہراتے ہیں کہ بھائی وہ تو ان کو آپ جو بھی نام لیں، شدت پسند کہیں، دہشت گرد کہیں، وہ تو بالکل ہی نہیں مانتا۔ آپ تو پورا ادارہ ہو، آپ نے ہر حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی 99 بے شک 99 آپ وہ مارو، لیکن ایک بھی اگر معصوم وہ جو گولہ بارود ہے وہ غلطی سے بھی ادھر ادھر جاتا ہے تو وہ مزید نفرتیں پھیلاتا ہے، مزید چیزیں، جو ایک فضا اچھی بنی ہوئی تھی یہ لڑائی کے بعد، اب ایسے واقعات نے مزید چیزوں کو دھندلا کر دیا ہے۔ اس پر یقیناً کوئی کمیشن بیٹھنا چاہیے، خیبر پختونخوا حکومت کو، وفاقی حکومت کو، آرمی چیف کو، انٹیلیجنس اداروں کو پوزیشن واضح اس پر کرنی چاہیے کہ ہوا کیا تھا، وجہ کیا تھی، اور کیسے یہ نشانہ بنے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی اور گھرانہ اس طرح نشانہ نہ بنے۔ اور دوسری طرف کہا جاتا ہے ہم یہ پناہ دیتے ہیں، بھائی اگر سینکڑوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں لوگ تو کیسے ان کو وہ کیا جائے، اور ساتھ والے گھر میں کوئی رہتا ہے تو ہمیں کیا پتہ ہے، اور یہ بھی تو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ گڈ ہے بیڈ ہے۔ دوسری اس کے ساتھ ایک اور اہم بات کہ اب شدت پسندوں کی تعداد میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ بھی ہے۔ یہ پشین والے علاقے میں، یہ برشور، ان آس پاس پرسکون علاقے تھے، قلعہ عبداللہ، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوں گے سب انسپیکٹر مارا گیا، تو بعد میں جو اس کے حوالے سے 2 لڑکے مارے گئے وہ ترین تھے۔ پھر کیا ہے کہ وہ ایک شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابھی تازہ اطلاعات
تھیں کہ بھائی سید لوگ جو معقول لوگ سمجھے جاتے ہیں، کاروباری سمجھے جاتے ہیں، کوئی شدت پسندی کی جانب ان کا اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، جھکاؤ نہیں ہوتا، ابھی اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کے لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں شدت پسند تنظیموں کو۔ پھر ایک دو غبزیوں کے سیکیورٹی فورسز نے مارے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کسی شدت پسند تنظیم سے ملوث ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو بارڈر بند ہو رہا ہے اس کے اثرات آئیں گے، لیکن نہیں، ہمیں کون وہ کرتا ہے۔ آپ پہلے کے واقعات دیکھو، پشین کے، قلعہ عبداللہ کے، چمن کے، کرائم ریشو دیکھو اور بارڈر بند کرنے کے دیکھو، پھر میں میری بات کا تو آپ یقین ہی نہ کرو نا۔ اور جو تازہ بھرتیاں ہو رہی ہیں اتنی تعداد میں، ہم سے زیادہ سیکیورٹی فورسز والوں کو بہتر پتہ بھی اور کتنے مارے بھی ہیں۔ اس طرح ابھی تربت میں بارڈر بند ہے، پنجگور میں بند ہے، 2 مہینوں سے بند کی ہوئی ہے۔ پھر آپ انصر دیکھنا بند کرنے کے پہلے اور بعد میں، تو آپ کو بہت وہ ہوگا۔ کوشش کریں لوگوں کو میکسیمم انگیج رکھیں کاروبار میں، ادھر ادھر زیادہ سے زیادہ وہ بزی رہیں۔ وہ جب بزی رہیں گے، ان کی معیشت بہتر ہوگی تو کوئی دوسری جانب نہیں جائے گا۔ اور مجھے کوئی بڑا کریڈیبل سورس بتا رہا تھا کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں 1500 سے $2000 کے درمیان ہیں۔ اب اتنی آپ کے پولیس کے آئی جی، ایف سی کے آئی جی کی شاید اتنی نہ بن رہی ہو پراپر طریقے سے، اگر ادھر ادھر والی شاٹیں نہ لگا رہے ہوں تو اتنی ایک طرف تنخواہ ہو، دوسری طرف ایک عام آدمی اتنے کمانڈر بن جائے، وہ فاصلہ ہے۔ دوسری طرف بے روزگاری ہے، ذلت ہے، ٹینشن ہے، گھر کے تانے ہیں، تو وہ پلیٹ فارم اس کے لیے صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ اب آپ بتائیں۔ یہ کاروبار بارڈر کھلا تھا تو لوگ آتے تھے، بے شک 1000 روپے کماتے تھے، 2 کماتے تھے، کوئی اتنا خطرہ نہیں تھا، کوئی اتنے ایشوز نہیں تھے، پرامن طریقے سے کر رہے تھے۔ اور دوسری جانب بے شک جب یہ بھی بند کر دیا 1000 والا، تو اس نے لاکھوں میں کیا ہے، اس کا وہ بڑھ گیا، خطرات بے شک بڑھ گئے لیکن اس کی طاقت بھی تو بڑھ گئی ہے۔ اب ان چیزوں سے کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ یقیناً اس کے بہت سارے محرکات ہوں گے، انٹرنیشنل فیکٹر ہوں گے، انڈیا یا دوسرا جس کو آپ مورد الزام ٹھہریں وہ ضرور ہوں گے کہ اتنی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے ان کو دینے میں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آخر کوئی زمینی وجوہات بھی تو ہوں گی۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ یا ایسے قبائل کا بالکل ذکر نہیں آتا تھا کہ یہ بھی انتہا پسندی کو جائیں گے، وہ جا رہے ہیں، ان کے بچے جا رہے ہیں۔ کم عمریں آپ دیکھو، ان کی جو عمریں ہیں 14 سال، 15 سال، 16، 17، اس کو آپ سوسائڈر بھی بنا سکتے ہو، اس کو آپ کوئی بھی چاہے وہ کر سکتے ہو۔ ابھی قلعہ عبداللہ میں یہ پرسوں کیا ہوا، اور اتنا سخت دھماکہ تھا، اتنا سخت دھماکہ تھا کہ مارکیٹ زمین بوس ہو گئی، 3-4 لوگ بیچارے وفات پا گئے، 10-11 زخمی ہیں۔ تو یہ چیزیں اب بڑھیں گی ان ایریاز میں، وزیرستان والی سائڈ پہ تو تھی ہی۔ پھر وہ کہا کہ یوب میں جو واقعہ ہوا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب خیبر پختونخوا کے مطلب ایکسفاٹا سے زیادہ تر ہوتے تھے یہ، ابھی اسی علاقے میں جو کارروائی کر رہے ہیں اسی علاقے کے لوگ ہیں۔ اب یوب میں ہوا، وہاں کے مقامی لوگ تھے، تو شیرانی یہ سارا یہ بھی اب لپیٹ میں جا رہا ہے، عسکریت پسندوں کی لپیٹ میں ہے۔ تو ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے، کیسے لوگوں کو راغب رکھنا ہے اپنی طرف کہ وہ نہ جائیں۔ اس میں ہم مزید اپرچونیٹیز دینے کے بجائے بارڈر بھی بند کر رہے ہیں۔ اس طرف بے شک آپ لاکھ کارروائیاں کریں لیکن احتیاط برتیں، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ جس گھر سے یہ ہوا ہے وہ وہی جانتے ہیں، وہ تو صدمے میں تو ماں بھی چل بسی ہے، 3 بچے کسی کے جانا، کتنا ظلم ہوگا، کتنی وحشت ہوگی، اذیت ہوگی۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کہ افسوس ہے اس ماں کے جانے کا، لیکن وہ اگر زندہ ہوتی تو روز مرتی۔ تو تمام اداروں سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں، مزید ایسے سانحات جنم نہ لیں، اس کے لیے کوئی SOPs طے کریں۔ اور ساتھ ساتھ جو سیاسی قیادت ہے، جو مقامی لوگ ہیں، وہ یہ جو زیادہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، لوگ مایوس ہو رہے ہیں سسٹم سے، اس پر بھی کوئی لائے عمل بنائیں۔ مزید ایندھن نہیں بننے دینا اپنے یوتھ کو، ایسی جنگ میں نہیں دھکیلنا، اس حوالے سے کوئی لائے عمل بنائیں اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے۔ اجازت دیجیے،